بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین، میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت و ضرورت. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، تعلیم ایک تحریک ایک چیلنج. اس کتاب کے اندر تعلیم اور تربیت سے متعلق بڑی اچھی معلومات موجود ہیں. کتاب کے مطالعے کے دوران ایک واقعے سے گزر ہوا، نگاہ کے سامنے ایک واقعہ آیا. وہ واقعہ ہندوستان کی آزادی کے زمانے کا تھا. وہ واقعہ اس وقت کا تھا جب ہندوستان اور پاکستان کی باہم تقسیم کا واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کے اندر یہ ذکر ہے کہ جب ہندوستان سے کٹ کر کے پاکستان بنا اور افراتفری کا ماحول ہوا، لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگے جا رہے تھے، اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ایک جنگل میں چھوٹ گیا. اتفاق سے شیروں کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. شیر اپنے ساتھ اس کی پرورش کرتا ہے اور شیر کے بچوں کے ساتھ وہ بچہ رہنے لگتا ہے، یہاں تک کہ شیر کی طرح وہ بھی کھانے لگتا ہے، شیر ہی کی طرح وہ بھی پینے لگتا ہے اور شیر ہی کی طرح چلنے اور اسی طرح کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. ایک زمانہ گزرنے کے بعد انسانوں کے ہاتھ وہ بچہ لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو بیٹھایا جاتا ہے، کھانے کی چیز دی جاتی ہے اور پینے کی جب چیز دی جاتی ہے تو بجائے منہ میں گلاس لگا کر کے وہ پانی پینے کے چاٹنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ شیر اور درندے پانی پیا کرتے ہیں. اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور تربیت کا کیا درجہ اور مقام ہے. ہم مذہب اسلام کے پیرو ہیں، متبع ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز تعلیم ہی سے ہوتا ہے. قرآن مجید کی جو آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں غار حرا میں، ان آیات کے اندر تحصیل علم کی تاکید اور تعلیم ہے. اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جوں آگے بڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی صحابیات کو تعلیم پر ابھارتے ہیں اور تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے پر ہم غور کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، تیور دیکھ کر کے وہ جان جاتے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے. جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں. وہاں مار پیٹ کا واقعہ پیش آتا ہے اور جب سختی کے ساتھ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کی جانب سے یہ جواب آتا ہے کہ جو بن آئے کر لو، لیکن ہم اب اس دین سے، دین اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو، دھرم کو بدل دیا ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت ہے. اور آیات کو جب پڑھ کر کے ان کے بہنوئی سناتے ہیں، ان کی بہن سناتی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اب وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں. میرے بھائیوں،
آپ جانتے ہیں دار ارقم یہ پہلی یونیورسٹی تھی جہاں صحابہ کرام اور صحابیات اخذ علم و فن کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں اور اس طرح سے دیگر غزوات میں جب قیدی قید کر کے لائے جاتے تھے اور ان میں پڑھے لکھے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ شرط ہوتی تھی کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا اس شرط پر کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، انصار کے بچوں کو، مہاجرین کے بچوں کو آپ پڑھا دیں۔ اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں علم کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی آدمی ترقی کرنا چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے ترقی کرنا چاہے یا کسی سیاسی اعتبار سے ترقی کرنا چاہے یا کسی اور اعتبار سے ترقی کرنا چاہے، تو علم اس کے لیے ناگزیر ہے۔ قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ رب ذوالجلال اہل علم کے درجات کو اور اہل ایمان کے درجات کو رب ذوالجلال بلند کرتا ہے۔ تو علم والے کے درجے کو بلند کرنے کا مقام مطلب یہ ہے کہ اہل علم کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کا ایک درجہ ہوتا ہے، اور وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سماج کے لیے مستحکم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، صاحب قوت ہوتے ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اپنے ملک کے لیے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور اپنے ملک کو وہ تقویت پہنچانے میں نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم کا یہی درجہ ہے، یہی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا، علم کو سیکھنا اور اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے ایک آدمی کا بڑا کمال ہونا اور صاحب سرٹیفکیٹ ہونا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے کہ علم تو ہر شخص پر واجب ہے حاصل کرنا، لیکن بڑا سے بڑا علم بننا، محدث بننا، مفسر بننا، محقق بننا، مدقق بننا، اور بڑا قلمکار بننا، مصنف بننا، صحافی بننا، انشاء پرداز بننا، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہر قریے سے، ہر علاقے سے، ہر ملک سے، ہر اسٹیٹ سے، ہر صوبے سے کچھ لوگ نکل کر کے جائیں، وہاں جائیں جہاں علم بڑھتا ہے، وہاں جائیں جہاں علم کے مراکز ہیں، وہاں جا کر کے علم حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں، علم کی سمجھ حاصل کریں، اور جب فارغ ہو جائیں اور بڑے سے بڑے عالم بن جائیں، صاحب علم بن جائیں، صلاحیت کے مالک بن جائیں، علمی کفاءت اور علمی لیاقت کے مالک بن جائیں، تو اپنے گھروں کو واپس آئیں اور آ کر کے وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، اور تاکہ اس کی روشنی میں، اس کی دعوت کی روشنی میں، اس کی تبلیغ کی روشنی میں، اس کے ارشاد اور تبیین کی روشنی میں ایک آدمی راہیاب ہو جائے، ہدایت یاب ہو جائے، اور وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیمات اور اسلام کی یہ تاکیدات پیش نظر تھی ہمارے اسلاف کے اندر، اسی لیے انہوں نے کوششیں کی، بڑے بڑے سفر طے کیے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب، امام شوکانی، امام ذہبی، ہندوستان میں شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، علامہ حافظ وزیر آبادی،
قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، حافظ عبداللہ غازی پوری، علامہ ابو القاسم سیف بنارسی، مولانا شمس الحق دیانوی عظیم آبادی، علامہ ابو محمد ابراہیم عاروی، اور ان جیسے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے علم کی اہمیت کو اور ضرورت کو سمجھا اور اس کے لیے کس طریقے سے انہوں نے سفر کی مشقت کو برداشت کیا اور علم کو حاصل کیا۔ شیخ البلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی عمر 16 سال ہو جاتی ہے۔ بہار میں سورج گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ ایک دن وہ ندی میں نہا رہے تھے، تالاب میں نہا رہے تھے، ایک ہندو کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ پوچھا بابو نام کیا ہے؟ بتایا گیا۔ کہا کہ دیکھو تمہارے گھر والے ایسے اور ایسے ہیں، تمہیں پڑھنا چاہیے تھا، تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے تھا، تمہیں امام وقت بننا چاہیے تھا، تمہیں محدث وقت بننا چاہیے تھا، تمہیں مفسر وقت بننا چاہیے تھا، تمہیں مدقق وقت بننا چاہیے تھا، تمہیں مدرس کبیر بننا چاہیے تھا، تمہیں مصلح اور داعی بننا چاہیے تھا، تمہیں مجدد بننا چاہیے تھا، اور تم ندی میں نہا رہے ہو، لاوالی کی زندگی گزار رہے ہو۔ رب ذوالجلال نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ ایک غیر مسلم کی تربیت اور غیر مسلم کی تاکید کی بنیاد پر انہوں نے یہ ساری چیزیں یاد دلائی۔ تو شیخ الفلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گھر واپس آتے ہیں اور والد محترم سے کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور سفر شروع کرتے ہیں۔ پٹنہ کے راستے بنارس ہوتے ہوئے، الہ آباد ہوتے ہوئے دلہی تک پہنچتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو اتنا بڑا علم سے نوازا، اتنا بڑا علم عطا فرمایا کہ 80 لاکھ لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ان کی دعوت پر، اور ان کے تلامذہ کی تعداد 20,000 تک پہنچتی ہے، جس میں صرف ہندوستان نہیں، حجاز کے ممالک، خلیجی ممالک، سعودی عرب، بحرین، عمان اور افریقہ تک کہ لوگوں نے آ کر کے علم حاصل کیا۔ شیخ البلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے میرے بھائیوں، اور علم کا درجہ دیکھیے، علم کا مقام یہ ہے کہ شیخ البلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جن کو پڑھایا انہوں نے ان کی خدمت کی اور ان کو اتنا بڑا درجہ اور مقام دیا کہ ایک مرتبہ آرا اسٹیشن پہ پہنچنا تھا۔ شیخ البلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو وہاں پہنچتے ہیں تو تمام بہاری تلامذہ ان کے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں اور ٹرین سے ان کو اتارتے ہیں۔ کوئی جوتی ہاتھ میں لیے ہوا ہے، کوئی چھتری ہاتھ میں لیے ہوا ہے، کوئی جھولا ہاتھ میں لیے ہوا ہے، اور پالکی پر بٹھایا، اور جس جگہ ان کو جانا تھا لے جانے والا کوئی کہار نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ شیخ البلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ تھے۔ میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث ہند کی اگر تاریخ آپ مطالعہ کریں گے تو یا تو جماعت اہل حدیث وہاں سے پھوٹنا اور فروغ پانا شروع ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ادھر سے جب ہم دھارے کو ناپتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو شیخ البلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنا کام جو ہوا، شیخ الکل کے جو تلامذہ پیدا ہوئے، ہر ایک اپنے اپنے فن کے امام تھے، ایک ایک نے ایک ایک علاقے کو سنبھالا، اور اس قدر ان لوگوں نے خدمات انجام دی، کوششیں بروئے کار لائیں کہ انقلاب آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ سارا کام جو ہوا، یہ ساری اصلاحات جو ہوئی اور یہ تبدیلیاں جو آئیں وہ کیسے آئیں؟ علم کی بدولت آئی۔ اگر شیخ البلکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ علاقے کا حال کیا ہوتا؟ بہار کا حال کیا ہوتا؟ یو پی کا حال کیا ہوتا؟ کشمیر سے کنیا کماری تک، بلکہ پاکستان کی وادی سے سری لنکا کی وادی تک، اور پنجاب سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک، بلکہ پنجاب سے لے کر کے راجشاہی ڈھاکہ بنگلہ دیش تک، اتنا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو علم کا چرچا ہوا، حدیث کا فروغ ہوا، علم کی اشاعت ہوئی، یہ کہاں سے ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ سب علم کی دین تھی۔ اور
ہمارے اسلاف نے محنت کی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی ضرورت کو سمجھیں، ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں مٹ جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہی چرچا تھا، ہمارے ہی مراکز قائم تھے، اہل روم اور اہل فارس اور یورپی ممالک والے ہمارے مدارس میں آ کر کے طلب علم و فن کرتے تھے، بغداد میں علوم کے مراکز قائم تھے اور لوگ جا کر کے وہاں اکتساب علم و فن کرتے تھے۔ کوئی حدیث کا طالب علم ہے، کوئی تفسیر کا طالب علم ہے، کوئی ڈاکٹری اور انجینئرنگ کا طالب علم ہے، کوئی اور کسی چیز کا طالب علم ہے، مختلف ڈپارٹ قائم تھے۔ اسلام میں یاد رکھیے گا، اسلام میں دینی اور عصری کی تفریق نہیں ہے، وہ سب کے سب علم ہے جس کا حاصل کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اور ایک انسان کی زندگی میں جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارا علم ہے اور حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شرعی علم حاصل کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو کوئی چارہ نہیں، اور پھر محدث اور فقیہ بننا یہ سب کے اوپر واجب و ضروری نہیں۔ ہر علاقے سے کچھ لوگ بڑے بڑے علماء بنے اور پڑھ کر کے واپس آئیں، دین کی ملت کی خدمت کریں، ملک کی سماج کی خدمت کریں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو، شہر والوں کو، دیہات والوں کو، قریہ والوں کو، بستی والوں کو، ہر علاقے لوگوں کو یہ سمجھ عطا فرما کہ علم کے بغیر اگر جینا چاہتے ہو تو اس دنیا میں جی نہیں سکتے، اس لیے نکلو علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لڑکوں کو پیدا فرمائے جو مختلف علوم اور فنون کے ماہر بنے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔